اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ امید ہے تمام بات سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ خانقاہ انوار تارکیہ سے میاں منور قادری تارکی شاذلی حاضر خدمت ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حب کا عمل بتاؤں، بہت ہی زبردست اور اتھینٹک۔ حب کے عمل کے لیے لوگ بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پیسے برباد کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا کوئی حب کا عمل بتا دیں، ایسا کوئی اچھا عمل بتا دیں جو ہم عمل کریں اور کام ہو جائے۔ تو کیونکہ حب کے عمل بڑے مشکل سے چلتے ہیں، لوگوں کی بڑی کوششیں ہوتی ہیں، بڑی محنت ہوتی ہے، اور پھر کئی طریقوں سے وہ استخراج کرتے ہیں، کئی طریقوں سے جو ہے نا وہ نقش بناتے ہیں، پھر نقش بنا کے بعد اس کو استعمال کرتے ہیں تو رزلٹ نہیں آتا، تو سارا کا سارا کیا ہوا وہ ختم ہو جاتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے، اور پھر بھی یہ عمل نہیں چلا، حالانکہ وہ اس عمل کو کافی دیر سے ورد میں رکھے ہوئے تھا، کافی دیر سے پڑھ رہا تھا، اور جب کام کا ٹائم آیا تو وہ عمل نہیں چلا۔ اور اسی طرح لوگ مختلف عامل بھی ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں کہ حضرت ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو 100% کام کرتا ہو، ہم جہاں بھی اس کو استعمال کریں 100% کام کرتا ہو۔ تو یہ الحمدللہ بہت ہی بہترین عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ میاں بیوی کے درمیان میں اگر رنجش ہو گئی ہے اور بات آگے بڑھ گئی ہے تو اس کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ اگر بہن بھائیوں میں رنجش ہو گئی ہے، باپ بیٹے میں ہو گئی ہے، یا پھر بہنوں میں ہو گئی ہے، یا اسی طرح ہمارا ایسا رشتہ دار ہے، ہمارا ایسا دوست ہے جس کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، رنجش ہونے کی وجہ سے وہ دور ہو گیا ہے، اور پھر اس طرح کے معاملات ہو گئے کہ اب نظر نہیں آتا کہ اس سے دوبارہ اس طرح کی بن پائے گی۔ تو اسی طرح ہمارے پاس سائل بھی بہت آتے ہیں، تو یہ آپ عمل سب کے لیے کر سکتے ہیں، جائز ہوگا تو 100% کام کرے گا، فوراً کام کرے گا، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ اتنی جلدی اس کا رزلٹ آ گیا ہے۔ تو یہ عمل چھوٹا ہے لیکن اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہے، تیزی سے کام ہوتا ہے۔ تو جو ہے آپ بہت عرصے سے حب کے اعمال ڈھونڈ رہے تھے، حب کا عمل ڈھونڈ رہے تھے، اور انہیں نہیں مل رہا تھا، تو الحمدللہ یہ وہ ان کے لیے کافی ہے۔ اگر ایک ہی عمل آپ کر لیں گے، اچھے طریقے سے کر لیں گے، تو یہ آپ کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ آپ اسی سے ہر جگہ پہ کام لے سکتے ہیں، ہر جگہ پہ اس کو چلائیں گے، جس کو بھی بنا کے دیں گے، جس کو کر کے دیں گے، تو الحمدللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ بہت تیزی سے آئے گا، اور آپ کی توقع سے زیادہ آئے گا۔ اور یہ عمل بھی مختصر ہے، کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے کہ ہم کہیں گے بھی یہ بہت بڑا ہے پر اس کی ریاضتیں بڑی ہیں، اور اس کو ہم پہلے پڑھیں گے اچھی طرح سے، پھر ریاضت کریں گے، بڑی محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے، پھر جا کے اس کے اوپر عبور ہمیں ملے گا۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، بہت ہی مختصر عمل ہے لیکن تیزی سے کام کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا عمل چھوٹا ہے اتنا پاورفل ہے، بس اس کے لیے کامل یقین ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کا یقین ہوگا تو وہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، ہر کوئی بنا سکتا ہے اس کو، لیکن یہ کہ اس کا عامل بنائے گا تو اس کا رزلٹ تیزی سے ملے گا۔ تو اگر غیر عامل ہوگا فائدہ اس کو بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا، فائدہ اس کو ہوگا لیکن یہ کہ وہ تھوڑا سا دیر سے فائدہ ملے گا۔ عامل کو جلدی ہو جائے گا کیونکہ اس کی ریاضت میں ہے، پڑھائی میں ہے، اس نے اس کو اپنے ورد میں رکھا ہوا ہے، اور اس کا جو ہے وہ عامل بھی ہے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہم نے کرنی ہے کہ سائل آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ بھی میں نے یعنی کہ میاں بیوی کے معاملات اگر ان کے رنجش ہو گئی ہے تو شوہر آتا ہے آپ کے پاس بیوی کے لیے، یا بیوی آتی ہے شوہر کے لیے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے سورہ مزمل شریف کے پہلے 2 لفظ کہہ لو گے، یا حیو یا مزمل، یا حیو یا مزمل، ٹھیک ہے نا۔ یا ایھا المزمل ہے تو ہم نے یہاں لکھنا ہے یا حیو یا مزمل لکھنا ہے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے یا حیو یا مزمل لکھنا ہے گول دائرے میں، یا حیو یا مزمل، 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 یعنی کہ آپ نے 9 مرتبہ اس کو گول دائرے میں لکھنا ہے۔ اب چاہے تھوڑا کھینچ کے لکھ لیں، چاہے اس کو مختصر کر لیں، آپ نے گول دائرے میں لکھ کے درمیان میں آپ نے لکھنا الحب۔ تو یہ آپ نے جیسے آپ کے پاس کوئی بھی بہن بیٹی آتی ہے، کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے کروانا چاہ رہی ہوں، تو آپ نے لکھنا الحب، پھر اس کے شوہر کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، آگے لکھیں گے الحب، اور پھر آپ کے پاس جو بہن بیٹی آئی ہے اس کا نام بعد میں لکھیں گے، شوہر کا نام پہلے لکھیں گے، بعد میں لکھیں گے الحب، پھر آگے اس کے یعنی کہ بیوی کا نام لکھ کے اس کے نیچے آپ نے پھر تحریر پوری بنانی ہے۔ اب جو بھی اس کا مسئلہ ہے، جو اسے معاملات ہوئے
وہ سارا پوچھ رہے ہیں اسے. تو آپ نے اس کے نیچے حب کے لیے پوری تحریر بنا کے اب اس کے اوپر آپ نے یا حی یا مزمل پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ جس کے لیے وہ کروا رہی ہے، جس کے لیے وہ کروا رہی ہے. تو آپ نے نام کے اعداد لکھنے، یعنی کہ مثال کے طور پہ اس کا نام ہے محمد شاہد، اور آپ نے آگے لکھنا بن، اور اس کی والدہ کا نام ہے، والدہ کا نام ہے کہہ لو کہ بلقیس بیگم. تو آپ نے بلقیس بیگم کے نام کے اعداد پورے نکالنے. تو اب آپ نے یہ سارے اعداد لے کے جتنے بھی تعداد بنتی ہے اتنی تعداد پڑھ کے تو یہ نقش پہ نقش 3 بنانے، ٹھیک ہے نا. تو نقش 3 بنانے اسی طرح بنانے. تو تینوں نقش پہ آپ نے دم کر دینا، پھونک مار دینی ہے، ٹھیک ہے نا. پھونک مار کے دم کر کے تو یہ سائل کو آپ نے دے دینا ہے. سائل کو بولے کہ ایک نقش وہ اپنے پاس، اگر خاتون ہے تو وہ اپنی چٹیا سے باندھ لے، بازو سے باندھ لے، یا جیسے بھی اپنے پاس رکھے. وہ دوسرا نقش وہ، تو اس میں یہ کہ بے حرمتی نہ ہو اس نقش کی. تو اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو طے کرنا، تینوں کو طے کرنا. خوشبو لگانی ہے، ایک چٹیا کے ساتھ باندھ لے یا خاتون اپنے پاس رکھے. اگر شوہر ہے یا بندہ ہے، لڑکا ہے اپنا، وہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو بولے کہ آپ بازو سے باندھ لیں یا والٹ میں رکھ لیں یا گلے میں پہن لیں. ایک نقش اس طرح کرنا. دوسرا نقش انہوں نے اپنے گھر میں وزن کے نیچے دینا ہے. اب اس میں یہ کہ اس کا احترام کرنا ہے، اس کی بے ادبی نہ ہو، ٹھیک ہے نا. ایسی جگہ دینا جہاں پانی وغیرہ کمرے میں اکثر اوقات یہ ہے کہ گھر کو دھوتے ہیں تو پانی بھی نہ لگے اس کو. تو گرین کپڑے میں لپیٹ کے وزن کے نیچے دے دینا. تیسرا نقش آپ نے گرین کپڑے میں لپیٹنا ہے، دھاگا لپیٹنا ہے، اس کو باندھ کے 1 فٹ کا فاصلہ چھوڑ کے تو آپ نے اوپر سے میٹھے پھل والے درخت کے ساتھ ٹہنی سے باندھ دینا. اب وہ ہوا میں ہلتا رہے، ٹھیک ہے نا. یہ 3 نقش آپ نے بنانے. ترتیب وہی ہے کہ ایک نقشی جو میں نے آپ کو بتائی کہ 9 مرتبہ آپ نے یا حی یا مزمل، یا حی یا مزمل، یا حی یا مزمل 9 مرتبہ گول دائرے میں لکھنا ہے. درمیان میں اسی طرح لکھ کے حکم لگانا ہے، طے کرنا ہے. طے کرنے کے بعد آپ نے خوشبو لگانی ہے. خوشبو لگانے کے بعد آپ نے کے اوپر اتنی ہی تعداد میں جو سائل آپ کے پاس آیا اس کی والدہ کا نام، عورت آپ کے پاس آئی تو اس کی آگے بنت لگے گا، ٹھیک ہے نا، بنت لگے گا، آگے اس کی والدہ کا نام ہوگا. تو یہ اپنے پورا جتنے تعداد بنتی ہے اتنی تعداد پڑھ کے، اب چاہے تعداد اس کی 800 بنے، چاہے اس کی 1200 بنے، 1800 بنے، 2000 بنے، اتنی تعداد میں آپ نے یا حی یا مزمل، یا حی یا مزمل، یا حی یا مزمل پڑھ کے دم کرنا ہے. دم کر کے آپ نے ایک اپنے پاس رکھ کے ایک وزن کے نیچے ایک درخت پہ باندھ دیں. تو اب جو سائل آپ کے پاس آیا یہی آپ نے اس کو دے دینا پڑھنے کے لیے. اتنی ہی تعداد میں آپ نے اس کو دے دینا پڑھنے کے لیے. تو وہ روزانہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں اور آنکھیں بند کر کے تصور کر کے پھونک مار دیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس کے حیران کن آپ کو رزلٹ ملے گا. آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے کتنی جلدی بات بنا دی ہے. یہ اتنا تیزی سے کام کرتا ہے الحمدللہ. تو یہ آپ نے کرنا ہے. تو یہ جائز کام کے لیے کریں گے، ناجائز بالکل بھی کسی کے لیے بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ قرآنی عمل ہے. جب ہم کسی کو ناجائز تنگ کریں گے، پریشان کرنے کے لیے کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اس کا جو ہے نا وہ آپ کے اوپر وبال آئے گا، کیونکہ آپ کی نیت غلط ہے نا. جس کی نیت غلط ہوگی تو وہ بھگتے گا. تو بہرحال ناجائز کے لیے بالکل بھی اجازت نہیں ہے، کسی کو جائز کے لیے کریں. اللہ رب العزت کی برکت عطا فرمائے. تو اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو اگر گھر میں ہی ہے، مثال کے طور پہ ہمارے پاس خاتون آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ شوہر ہے وہ تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، یا گھر میں خرچہ نہیں دیتا، کام پر نہیں جاتا، یا کام کرتا ہے تو گھر میں خرچہ نہیں دیتا، پیسے نہیں دیتا. تو پھر یہ کہ وہ نقش اسی طرح بنا کے تینوں دیں وہ، تاکہ حب کرے، محبت کرے گا تو ہی بات مانے گا نا. اور دوسرا یہ کہ چینی پہ دم کر کے اس کو کھلا دے. تو یہ اسی صورت میں ہے کہ وہ گھر میں ہے. اگر گھر میں نہیں ہے تو جیسے دور ہے تو پھر وہ 3 نقش ہی کافی ہے. اسی طرح کر کے یہ 3 نقش جو ہے وہ استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے فیوز و برکات ملیں گے. اور جو آپ کے پاس سائل آیا الحمدللہ وہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس کی برکتیں ملیں گی. سائل کو یہ ضرور بولیں کہ وہ نماز کی پابندی کریں. نماز کی پابندی کا اس لیے بھی بولنا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ ہم ویسے کسی کو بولے نا کہ آپ نماز پڑھیں تو وہ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن جب ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں بھائی نماز کا بھی اہتمام آپ نے کرنا ہے اور یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے. کچھ بھی وظیفہ اس کو لازمی دے پڑھنے کے لیے تاکہ اس کے قلب میں نور اترے. وہ اس لیے پڑھے گا کہ وہ تو پھنسا ہوا ہے، تو وہ اگر مریض ہے تو بھی وہ پڑھے گا. اگر حب کے معاملات ہیں یا اس طرح میں وہ پھنسا ہوا ہے اب وہ تو پڑھے گا. تو اس لیے اس
کو ترغیب دلانی ہے، اس کو اچھے طریقے سے موٹیویٹ کرنا ہے کہ بھائی نماز لازمی پڑھیں، نماز اپنی جگہ پہ ہے، فرض ہے، معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو نماز لازمی پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ رب العزت آسانی عطا فرما دے گا۔ جب ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو ہمارے مسئلے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم جتنا دور ہوتے جائیں گے مسائل میں گھرتے جائیں گے، پرابلم میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ان کا شکار ہو جائیں گے۔ تو پھر ہماری زندگی بھی آج کل اس طرح ہی ہے نا کہ لوگ سب کچھ ہونے کے بعد پھر پریشان ہیں، اور پیسہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، سارے معاملات ہیں، پھر بندہ پریشان ہے کیونکہ وہ دین سے دور ہے، ذکر سے دور ہے، اللہ سے دور ہے اور نماز سے دور ہے، تو اس لیے پریشان ہے۔ اگر وہ نماز کے قریب ہو جائے، ذکر و اذکار کے قریب ہو جائے تو یہی پریشانیاں آسانیوں میں منتقل ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے، خانگاہ انوار تارکیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دیکھیں جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں تو یہ سب آپ کے لیے ہے۔ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو شیئر کریں، ٹھیک ہے نا، لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، جتنا زیادہ شیئر کریں گے الحمدللہ لوگوں تک پہنچے گی، ان کو فائدہ ہوگا۔ تو مقصد بھی تو یہی ہے کہ لوگوں کو ذکر کے قریب لانا ہے، اللہ کے قریب لانا ہے، ذکر و اذکار کے قریب لانا ہے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کے لیے آسانی عطا فرمائے، خانگاہ انوار تارکیہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔